لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح الاعلمین لہ الفداء ولعنت الدائمت الباقیت ولا اعدائهم من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم حاد صلوات پڑھیں بمحمد وآل محمد. سب سے پہلے تمامی حضرات کی خدمت میں ان اعیاد شعبانیہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ جشن بعنوان محفل نور جو سال ہے گزشتہ کی طرح اس سال بھی تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ ابھی آپ یہ کے بعد دیگر شعراء کرام سے اشعار سماعت فرمائیں گے. نعرہ صلوات. آغاز سکن چند ایک باتیں فقط بعنوان گزارش آپ تک پہنچانا ہے. خداوند عالم نے جہاں وہ قادر مطلق ہے، ساری کائنات کا اختیار اس کے پاس ہے، وہیں قرآن مجید میں اس نے یہ اعلان فرمایا کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. بے شک ہادی بنانا ہمارا کام ہے، رہبر بنانا ہمارا کام ہے، لیڈر بنانا ہمارا کام ہے. تمہارا کام فقط اتنا ہے کہ جن کو ہم نے لیڈر بنا دیا، جن کو ہم نے ہادی بنا دیا، جن کو ہم نے رہبر معین کر دیا، تم ان سے کسب فیض کر کے اپنی زندگی کو معتبر بنا لو. اور جب اس نے یہ وعدہ کیا تو آغاز خلقت میں ہی اس نے ہادی کو پہلے بھیجا، ہدایت لینے والوں کا سلسلہ بعد میں آیا. جناب آدم کی خلقت پہلے ہوئی، ہدایت لینے والے بعد میں آئے. جناب نوح کا سلسلہ شروع ہوا، قوم نوح بعد میں اس کائنات تک آئی ہے. یعنی ایک پورا سلسلہ 1,24,000 انبیاء کا ہے، جہاں یہ کے بعد دیگر نبی آتے رہے، ہدایت کے اس کاروان کو آگے بڑھاتے رہے، خدا کا پیغام لوگوں کے گوش گزار کرتے رہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن اگر آپ غور کیجئے، جہاں 1,24,000 انبیاء کی تعداد ہے، وہی اگر آپ شریعتوں پہ غور کیجئے گا تو اللہ کی طرف سے کل 5 شریعتیں آئی ہیں. توجہ کریے گا، 1,24,000 انبیاء ہدایت کے لیے آئے. 1,24,000 انبیاء میں 5 نبی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے صاحب شریعت نبی بنایا، جنہیں ہم اور آپ اولوالعزم پیغمبر کے نام سے جانتے ہیں. بچپنے میں پڑھایا گیا نبی 1,24,000، رسول 313، بڑے رسول 5. دیکھیے کچھ باتیں شعراء تو بھی آپ سے داد مانگیں گے، میں آپ سے داد کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، بس تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دے دیجئے گا. کتنے نبی؟ 1,24,000، رسول 313، بڑے رسول 5. انہی 5 رسولوں کو ہم اولوالعزم پیغمبر کے نام سے جانتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے صاحب شریعت بن کر کے آئے ہیں. پہلے نبی جناب نوح،
دوسرے نبی جناب ابراہیم، تیسرے نبی جناب موسیٰ، چوتھے نبی جناب عیسیٰ، پانچویں نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب شریعتیں فقط 5 ہیں تو بقیہ 1,23,995 انبیاء کو اللہ نے بھیجا کس لیے؟ لیکن توجہ کریے گا، شریعتیں فقط 5 نبی لے کر کے آئے ہیں، صاحب شریعت فقط 5 نبی ہیں، بڑے رسول اولاد پیغمبر کے عنوان سے فقط 5 رسولوں کا نام آتا ہے، تو بقیہ انبیاء کس لیے؟ کہ پہلی شریعت جناب نوح لے کر کے آئے ہیں، اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے ظاہر طور پر وہاں کوئی خاص شریعت نہیں تھی۔ علماء نے تفسیر اس انداز سے بیان کی ہے کہ جس طریقے سے انسانیت کا بچپنا ہوتا ہے کہ 15 سال تک لڑکے پہ کچھ واجب نہیں ہے، 9 سال تک لڑکی پہ کچھ واجب نہیں ہے، وہ انسانیت کا آغاز تھا۔ پہلی شریعت جناب نوح لے کر کے آئے، ان کے بعد جو انبیاء کس لیے آئے؟ جناب نوح کے بعد سے لے کے جناب ابراہیم تک جو انبیاء آئے وہ جناب نوح کی شریعت کی حفاظت کے لیے آئے۔ مجھے آپ کو ایک منزل تک لے جانا ہے، جو انبیاء جناب نوح سے جناب ابراہیم تک آئے کس لیے؟ تاکہ شریعت جناب نوح کی حفاظت کریں۔ جناب ابراہیم سے جناب موسیٰ تک جو نبی آئے کس لیے؟ تاکہ شریعت موسیٰ کی حفاظت کی جائے۔ جناب موسیٰ سے جناب عیسیٰ تک جو انبیاء آئے کس لیے؟ تاکہ شریعت موسیٰ کی حفاظت کی جائے۔ جناب عیسیٰ کے بعد ہمارے عقیدے کے مطابق ظاہری طور پہ کوئی نبی نہیں آیا، لیکن کچھ اولیاء خدا ایسے تھے جو موسیٰ کی جو عیسیٰ کی شریعت کی حفاظت کر رہے تھے۔ یہ 5 شریعتوں کے درمیان 1,24,000 انبیاء کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے کسی شریعت کو تنہا نہیں چھوڑا، ہر شریعت کی حفاظت کے لیے کوئی نبی آیا، کوئی رہنما آیا، کوئی معصوم آیا، کوئی ہادی آیا، کوئی لیڈر آیا۔ ذرا غور کیجئے گا، نوح کی شریعت قیامت تک کی نہیں ہے، نہیں مجھے آپ کو پہنچانا ہے، جناب نوح کی شریعت قیامت تک رہنے والی نہیں ہے، لیکن حفاظت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ جناب ابراہیم کی شریعت قیامت تک رہنے والی نہیں ہے، لیکن اللہ نے حفاظت کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ جناب موسیٰ کی شریعت قیامت تک رہنے والی نہیں ہے، اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ جناب عیسیٰ کی شریعت قیامت تک رہنے والی نہیں ہے، لیکن کچھ اولیاء خدا ایسے تھے جو جناب عیسیٰ کی شریعت کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو قابل غور مسئلہ یہ ہے، جن شریعتوں کو ختم ہونا تھا جب اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، تو آخری نبی کی شریعت جسے قیامت تک باقی رہنا ہے، کیا اللہ اسے بغیر ہادی کے، بغیر رہنما کے، بغیر لیڈر کے چھوڑ دے گا؟ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے آج بھی غیب میں ایک ہادی موجود ہے جو رسول کی شریعت کی حفاظت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ آج بھی غیب میں ایک ہادی ہے، اور قرآن مجید نے صراحت سے کہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے، ہر قوم کے لیے ایک رہبر کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر اس بات کا یقین ہے کہ قوم ہے تو پھر یقین رکھیے کہ ہادی ہے، اور اگر ہادی ہے تو ہادی بنانا انسان کا کام نہیں ہے، ہادی قدرت ہی بنائے گی، ہادی خدا کی ہی طرف سے ہوگا، ہادی من جانب اللہ ہی ہوگا۔ اب دنیا کا یہ سوال یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں آئے اور اتنی طولانی عمر اس کو مل جائے، 1200 سال کے قریب حیات پا جائے؟ یہ اعتراض بھی اسی نے کیا جو جناب نوح کو 2500 سال کا مانتا ہے۔ نہیں، کاش آپ محسوس کر لیں، یہ اعتراض بھی انہوں نے ہی کیا جو جناب نوح کی عمر 2500 سال مانتے ہیں، جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ زندہ ہیں، جناب خضر زندہ ہیں، جناب الیاس زندہ ہیں، اما انبیاء کی عمر پہ تعجب نہیں، تو پھر امام کی عمر پہ تعجب کیوں؟ اور قرآن نے تو صراحت سے کہا ہے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح و تحلیل نہ کرتے تو میں یونس کو قیامت تک زندہ رکھتا۔ نہیں پہنچے آپ؟ میں یونس کو قیامت تک زندہ رکھتا۔ کیا مطلب؟ کہ یونس زندہ رہتے، یونس کے ساتھ مچھلی بھی زندہ رہتی، اما جو خدا ایک مچھلی کو قیامت تک عمر دے سکتا ہے، وہ اپنے ہادی کو طولانی عمر کیوں نہیں عطا کر سکتا ہے؟
لہذا یہ تو خدا کی طرف سے ہے، یہ تو خدا کی قدرت ہے، وہ جسے چاہے جتنی چاہے اتنی حیات دے دے، اس لیے موت کا اختیار بھی اس کے پاس ہے، حیات کا اختیار بھی اس کے پاس ہے۔ وہ اللہ کا ہادی ہے، وہ اللہ کا رہبر ہے، وہ اللہ کی طرف سے رہنما بن کر کے آیا ہے، جس کی نگاہ کرم آج بھی ہم پہ ہے۔ اگر اس کی نگاہ کرم نہ ہوتی تو دنیا ہمیں مٹا چکی ہوتی، اگر اس کی نگاہ کرم ہم پر نہ ہوتی تو دنیا ہمیں ختم کر چکی ہوتی، لیکن ایک ہادی، ایک رہبر ہے جو ہم پہ کرم کیے ہوئے ہے۔ یاد رکھیے گا، کل بھی جب امام لوگوں کے درمیان تھے اس وقت بھی نگاہ کرم چاہنے والوں پہ تھی، آج اگر پردے غیب میں ہے تو بھی نگاہ کرم چاہنے والوں پر ہے۔ بس دو چھوٹے چھوٹے واقعے گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ کل جب امام لوگوں کے درمیان ہے تو عالم یہ ہے، علی بن یقطین کا زمانہ ہے، اور علی بن یقطین امام کے خاص صحابیوں میں سے ہیں، لیکن بادشاہ کے وزیر ہیں، وزارت کا عہدہ بادشاہ کی طرف سے ملا ہے۔ اور جب بادشاہ کی وزارت کرتے کرتے کچھ عرصہ گزرا تو کچھ لوگوں نے آ کر کے بادشاہ سے شکایت کی، آپ نے کسے وزیر بنایا ہے؟ آپ کو جو وزیر ہے وہ آپ کو نہیں مانتا ہے، وہ تو ابن فاطمہ کو اپنا رہبر اور خلیفہ مانتا ہے۔ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ آپ اس کا امتحان لے لیجئے، کہ امتحان ہوگا کیسے؟ کہ آپ اسے کوئی ہدیہ دے کر کے دیکھیے، دیکھیے نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے بلایا علی بن یقطین کو، ایک قیمتی تحفہ، توجہ کریے گا، ایک قیمتی تحفہ علی بن یقطین کے حوالے کیا۔ علی بن یقطین کو جیسے قیمتی تحفہ ملا، وہ لے کر کے سیدھے امام کی بارگاہ میں آ گئے، مولا یہ تحفہ آپ کے لیے ہے، مولا اس کے اہل آپ ہیں۔ امام نے کہا علی بن یقطین حالات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تحفہ تم رکھ لو، محسوس کریے گا، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تحفہ تم رکھ لو۔ ابھی انصاف سے بتائیے، ابھی آپ کسی ٹیچر کے پاس، کسی بڑی شخصیت کے پاس کوئی تحفہ لے کر کے جائیں اور سامنے والا کچھ دیر کے لیے لینے سے منع کر دے تو کچھ نہ کچھ آپ کی حالت متغیر ہوگی، لیکن اگر بعد میں آپ کو اسی سے فائدہ مل جائے تو کیا کہنے، سبحان اللہ۔ امام نے کہا علی بن یقطین حالات کا تقاضا یہ کہ تحفہ تم اپنے پاس رکھ لو۔ علی بن یقطین تحفہ لیا، لے کر کے گھر آئے، گھر کے الماری میں رکھا، الماری میں رکھنے کے بعد نکلے، بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ ادھر چند شکایت کرنے والوں نے، چند تعصب کرنے والوں نے، حسد کی آگ میں جلنے والوں نے پہلے ہی جا کے بادشاہ کو بتایا تھا کہ تحفہ ابن فاطمہ تک پہنچ گیا ہے۔ جیسے علی بن یقطین پہنچے، طلب کیا بادشاہ نے، کس لیے بلایا گیا؟ کہ سنا ہے جو تحفہ ہم نے تمہیں دیا تھا تم نے کسی اور کو دے دیا۔ ذرا محسوس کریے گا، سنا جو تحفہ ہم نے تمہیں دیا تھا تم نے کسی اور کو دے دیا۔ علی بن یقطین نے کہا نہیں، وہ تحفہ تو میرے گھر پہ ہے۔ نہیں پہنچے آپ، وہ تحفہ تو میرے گھر پہ ہے۔ بادشاہ نے غلاموں کو بھیجا، غلام گئے، علی بن یقطین نے جو جگہ بتائی تھی تحفہ وہی ملا، لے کر کے آئے۔ دربار میں جب تحفہ دکھا تو قرآن کی آیت صادق ہوئی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ جنہوں نے چاہا تھا علی بن یقطین کو ذلیل کریں وہ خود ذلیل ہو گئے۔ جسے امام نے عزت دینا چاہی وہ امام کی نگاہ بھی عزت دار رہا، بادشاہ کے ہاں بھی اس کی عزت ہے باقی رہی۔ لہذا جب امام لوگوں کے درمیان ہے تب بھی امام کی نگاہ کرم اپنے چاہنے والوں پر ہے۔ اب اگر امام غیبت میں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ چاہنے والوں کو تنہا چھوڑ دیا، نہیں، امام پردہ غیب میں رہ کر کے بھی اپنے چاہنے والوں پہ نگاہ کرم کیے ہوئے ہیں۔ اگر ان کا نگاہ کرم نہ ہوتا تو ہم ختم ہو گئے ہوتے۔ جہاں جہاں شیعت پر مشکل پیش آئی، جہاں جہاں لوگوں نے شیعت کو بدنام کرنا چاہا، جہاں مشکل سوالات آئے، جہاں جواب نہ مل سکے، ہر اس محاذ پر وقت کے امام نے مدد فرمائی ہے۔ ورنہ 260 ہجری جب 11ویں امام کی شہادت واقع ہوئی اور غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا ہے تو غیبت صغریٰ میں سن 329 ہجری تک، آخری نائب امام کے علی بن محمد سمری تک، یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے جہاں امام کے 4 نائب ہیں۔ اور غیبت صغریٰ میں امام کا نائب بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ جب صغریٰ میں نائب ہوگا تو کبریٰ میں بھی نائب ہوگا۔ اگر صغریٰ میں کوئی امام کا پیغام پہنچانے والا ہے
تو کبرا میں بھی کوئی امام کا پیغام پہنچانے والا ہوگا. بس فرق اتنا ہے کہ صغرا میں نائبین ڈائریکٹ ملاقات کرتے تھے، کبرا میں جیسے جیسے حالات آتے ہیں خود امام آ کر کے اپنے نائبوں سے ملاقات کرتے نظر آتے ہیں. اور واقع بالکل شاہد ہے، بہت سارے واقعے ہیں، فقط ایک واقعہ گفتگو تمام کر رہا ہوں. ایک زمانے میں بحرین کا واقعہ غالباً ہے. کچھ لوگ ایک انار لے کر کے بادشاہ کے پاس آئے. اس انار پہ چند نام نقش تھے اور لا کر کے بادشاہ کے دربار میں ان ناموں کو انار پہ نقش دکھایا اور دکھا کر کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ جن 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 کے نام انار پہ نقش ہیں وہ برحق ہیں. توجہ کریے گا، جن 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 کے نام انار پہ نقش ہیں وہ برحق ہیں. اور جب بادشاہ نے انار دیکھا، نام نقش دیکھے، تو بادشاہ بھی حیرت میں پڑ گیا. کیا کیا جائے؟ اس نے بلایا علماء تشیع کو. ہے تمہارے پاس کوئی جواب؟ ہے تم میں سے کوئی جو اس کا جواب لے کر کے آئے؟ اب علماء نے حالات کی نزاکت کو دیکھا، حالات کی نزاکت کو دیکھ کر کے بادشاہ سے کہا اگر وقت ہو تو ہمیں 3 دن کی مہلت دے دیجیے. اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن 3 دن کے اندر جواب آ جانا چاہیے. ان کا ہاں ٹھیک ہے، 3 دن میں انشاءاللہ جواب آ جائے گا. اب یہاں سے لوگ نکلے، پوری علماء کی کمیٹی بنی، 30 لوگوں کا انتخاب ہوا. 30 لوگوں میں 3 لوگوں کا انتخاب ہوا کہ وہ جائیں گے پہاڑ کی چوٹی پہ، اپنے وقت کے امام سے استغاثہ کریں گے، انشاءاللہ امام ضرور مدد کریں گے. پہلے دن عالم دین تشریف لے گئے، مناجات، استغاثہ، فریاد، دعائیں، کوئی جواب نہیں. دوسرا دن آیا، پھر گئے، مناجات، استغاثہ، فریاد، کوئی جواب نہیں. تیسرے دن پہنچے، ابھی فریاد شروع کی تھی، استغاثہ شروع کیا تھا کہ حلال مشکلات کا لال مشکل کو حل کرنے کے لیے آ پہنچا. کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کیوں گھبرا رہے ہو؟ کس مشکل میں گرفتار ہو؟ کہا جان یہ مشکلات ہیں، ایسی مشکل ہے. امام نے پورا قضیہ جواب دیا اور کہا جاؤ، جس نے دعویٰ کیا اس کے گھر جانا، اور گھر جاؤ گے تو تمہیں ایک سانچہ ملے گا. جب انار چھوٹا تھا سانچہ لگایا گیا تھا، جیسے جیسے انار بڑا ہوا نام نقش ہو گئے. آپ پہنچے ہی نہیں، نام نقش ہو گئے. یہ لوگ آئے، جس نے دعویٰ کیا تھا اس کے گھر گئے تو کیا دیکھا؟ وہ سانچہ موجود تھا. اور جب سانچہ نکلا تو بادشاہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جو کچھ قضیہ تھا یہ پورا معاملہ سانچے کا تھا، ورنہ حقیقت کچھ نہیں تھی. لیکن ایک سوال باقی رہ گیا تھا، مولا مدد کرنا ہی تھا تو پہلے دن آ جاتے، مولا مدد کرنا ہی تھا دوسرے دن آ جاتے. یہ تیسرے دن کا انتظار کیوں؟ جو تیسرا شخص پہنچا تھا اس نے بھی یہی سوال کیا تھا، مولا پہلے دن کیوں نہیں آئے، مولا دوسرے دن کیوں نہیں آئے. امام نے کہا یاد رکھو تم نے 3 دن کا وقت مانگا تھا، اگر تم مجھے اسی وقت دربار میں بلاتے میں اسی وقت دربار میں تمہاری مدد کر دیتا. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. لہذا میرے عزیزوں، کل بھی امام کی نگاہ خاص تھی، آج بھی امام کی نگاہ خاص ہم پر ہے. اگر وہ نگاہ خاص نہ ہوتی تو ہم ختم ہو چکے ہوتے. بس یہاں سے ایک لمحہ فکریہ ہے اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا ایک مرحلہ ہے کہ ہم کس حد تک اپنے دلوں میں امام کی معرفت رکھتے ہیں، ہم کس حد تک اپنے وقت کے امام کو پہچانتے ہیں. ظاہر طور پہ یہ محفل ایک شب بیداری کا عنوان رکھتی ہے. شب بیداری کا مطلب رات بھر جاگنا. اب وہ چاہے محفل کے عنوان سے جاگے، چاہے مجلس کے عنوان سے جاگے، چاہے قصیدہ سن کر کے جاگے، چاہے نوحہ سن کر کے جاگے، لیکن یہ شب بیداری کا ایک ماحصل ہونا چاہیے. ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم شب بیداری سے اپنے آپ میں کیا تبدیلی پیدا کرتے ہیں. ورنہ تاریخ میں بہت ساری شب بیداریاں ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ جاگے ہیں، لیکن ہر انسان جاگ کر کے کامیاب نہیں ہوا ہے. لیکن جب رات بھر جاگ کر کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کے وقت کے امام کی معرفت پیدا انسان کر لیتا ہے تو اسے امام علیہ السلام کا لقب عطا کرتا ہے.
وقت کے امام کی معرفت ہے. یہ ایام ولادت امام زمانہ کے ایام ہیں. پیغمبر نے فرمایا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے وہ جاہل مرا ہے. علماء نے تفسیر کی ہے یہاں جہالت سے مراد کفر کی موت ہے, یہاں جہالت سے مراد نفاق کی موت ہے. یعنی اگر انسان امام کی معرفت پیدا کیے بغیر مر جائے تو کافر مرا ہے, منافق مرا ہے. لہذا ہمیں اپنے اپنے ضمیر میں دیکھنا پڑے گا ہم کس حد تک امام کو پہچانتے ہیں. بقول خطیب ہمیں اپنے آپ کی طرف دیکھ کر کے یا اپنے گھروں کا ملاحظہ کر کے یہ محسوس کرنا ہوگا کیا ہمارا گھر اس لائق ہے یا نہیں کہ امام بیٹھ سکیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ایک خطیب تھے ایران کے, مجلس پڑھنے پہنچے. ایک نوجوان روتا پیٹتا ان کے گھر آیا, ان کے پاس آیا, کہا غضب ہو گیا, کیا ہوا؟ کہا ہم نے خواب دیکھا ہے. کہا خواب کیا دیکھا ہے؟ کہا خواب یہ دیکھا ہے کہ میں سو رہا تھا کہ اچانک کسی نے دق الباب کیا. میں نے پوچھا کون؟ بتانے والے نے بتایا کہ میں عرب کا سید. میں گیا, میں نے دروازہ کھولا تو ایک بلند قامت شخص کھڑا ہوا. تو میں نے پوچھا کون؟ اس نے بتایا میں ابن فاطمہ. تو جب کہتا میں نے جیسے مولا کا نام سنا خوشی بالکل میرے دل میں ابھر آئی. میں نے کہا مولا بس 2 منٹ رکیے میں آتا ہوں. یہ جوان کہتا میں گھر کے اندر گیا, 2 منٹ بعد نکلا تو کیا دیکھا کہ امام موجود نہیں ہے. میں نے تلاش کرنا شروع کیا, کیا دیکھا کہ امام وہیں بغل میں گلی میں کھڑے ہو کر کے رو رہے ہیں. میں قریب گیا, میں نے کہا مولا معاف کر دیجئے, میں نے فقط 2 منٹ کی مہلت مانگی تھی, میں 2 منٹ میں آیا لیکن آپ غائب ہو چکے تھے. کہے نوجوان مجھے معاف کر دینا, میں تمہارے جیسے 70 دروازوں پہ گیا, جس دروازے پہ گیا ہر دروازے والے نے یہی کہا مولا بس 2 منٹ رک جائیے ہم آ رہے ہیں. کیا مطلب یہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم اس حد تک آمادہ نہیں ہیں کہ اگر وقت کا امام آ جائے تو ہمارا گھر امام کے لیے کھلا رہے. یاد رکھیے گا ہمیں اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ اگر امام آ جائیں تو ہم اسی حال میں امام سے مل سکیں. اسی لیے غالباً جناب رضا سرسوی نے کہا تھا کہ دلوں میں نفرت, لبوں پر غیبت, فریبی آنکھیں, مکان غصبی, بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا, وہ آ گیا تو کہاں رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سامنے آ گئی ہے تو میرے, سامنے آ گئی ہے تو میرے, تیرا نقشہ اتارتا ہوں ابھی.